غلام نے ملاحظہ کیا کہ اتنا بہادر، اتنا ساونت، اتنا سورما اور اتنا دلیر ایسا شیر خور کیوں کانپ رہا ہے، کیوں لڑ رہا، کیوں ٹہل رہا؟ بھائی سے آ کے کہا شاید پیاس کا غلبہ ہے، میں نے کبھی آقا کو کانپتے نہیں دیکھا، لرزتے نہیں دیکھا، ہانپتے نہیں دیکھا۔ بھائی آیا، بھیا یہ کیا عالم ہے؟ تھوڑی دیر میں بیٹا آ گیا، بابا یہ کیا عالم ہے؟ بیٹے کا سن 18 برس، نام علی، عجیب سی فکر دوں گا اور آپ کی یہ عبادت تمام ہو جائے گی۔ حور نے اپنے بھائی کا بازو پکڑا، بیٹے کا بازو پکڑا، کہا میں یہی تو چاہتا تھا تم بھی آ جاؤ، اور ان کو لے کر خیمے کے باہر آیا اور کہا بھیا میرے لال تم دونوں نے کوئی آواز سنی؟ کہ نہیں ہمیں کوئی آواز نہیں آئی، کوئی آواز نہیں آئی۔ نہ جانے حور نے کس انداز سے انگڑائی ہوئی اور کس قلبی کی کیفیت سے بارگاہ الہی میں رجوع کیا کہ جناب حور کی تمنا فوراً بڑھ آئی، اور ایک مرتبہ ہوا کا جھونکا آیا اور ہوا کے جھونکے کے ساتھ ساتھ کچھ آوازیں گردش کرتی ہوئی آئی، تو حور کے بھائی نے اور ان کے بیٹے نے کہا نہیں نہیں اب برداشت نہیں ہوتا۔ کہ کیا سنا؟ کہ چلو یہاں سے۔ ارے بتاؤ تو کیا سنا؟ کہ بڑے تڑپنے کی آواز آ رہی ہے، بچے لڑک لڑک کے ہائے پیاس، ارے تشنا نبی نے مار ڈالا، شدت آتش نے قتل کر ڈالا۔ اور نے کہا آواز سن لی تم نے اور تم برداشت نہیں کر پا رہے، مگر جانتے ہو یہ کس کے سبب ہوا؟ یہ میرے ہی کارن تو ہوا، نہ میں فاطمہ کے لال کو کربلا میں لاتا، نہ یہ بچے پیاسے ہوتے، نہ حسین کے اولاد پر وہ وقت آتا جو کل آنے والا ہے۔ صبح ہوئی ہم تو چلتے ہیں، بھائی نے کہا چلی۔ پھر حور نے ایک جملہ کہا بھائی میں اپنے آپ کو پل صراط پہ محسوس کر رہا ہوں اور مجھ سے فیصلہ لینا بڑا دوبر ہو رہا ہے، کیا کروں؟ ادھر جنت ہے، حسین کی طرف رخ کر دے گا، ادھر جنت ہے اور ادھر جہنم ہے، لشکر یزید کی طرف اشارہ کر گیا، میں جنت و جہنم کے درمیان ہوں۔ تو بھائی نے اور بیٹے نے کہا بھائی بابا آپ فیصلہ لیجئے، جب جنت ادھر ہے تو سوچنا کیسا، چلیے بسم اللہ کہیے، حسین کی خدمت میں چلتے ہیں۔ انہوں نے کہا ٹھہرو 2 رکعت نماز پڑھ لو۔ نماز پڑھنے کی خاطر وضو کرنے کے لیے فرات پہ آیا، فرات کی موجیں بلند ہوئی اور موجوں کے اندر سے آواز آئی اور جس پانی سے وضو کر رہا ہے یہ فاطمہ کا نہر ہے اور فاطمہ کی اولاد کی آسی ہے۔ یہ ندائے حاتم غیبی، ندائے غیب تھی، لہروں سے موجوں سے آواز آ رہی تھی ہو کس پانی سے وضو کر رہا، میری آل و اولاد کو پیاسا رکھا اور میرے مہر کی قیمت سے پانی سے فرات کے وضو کر رہا۔ حور نے کسی طرح اپنے دل پہ قابو پا کر وضو کیا، بتایا کسی کو نہیں، اور آنے کے بعد نماز پڑھی اور چلیے اب چلے ادھر سے، صبح کی نماز کے وقت چلے، ادھر سے یہ چلے، ادھر سے حسین نے نماز تمام کر کے مڑ کر ایک مرتبہ فرمایا عباس علی اکبر کا لبیک یا سیدہ، ارے تیار ہو جاؤ میرے مہمان آ رہے ہیں، میرے مہمان آ رہے ہیں، ان کے استقبال کے لیے جاؤ، ان کو گلے ملنا، لے کے آنا عزت و احترام کے ساتھ۔ بس حضور وقت تمام ہو گیا، ورنہ گزارش کرتا حور آیا، حور کا بیٹا آیا، حور کا بھائی آیا، حور کا غلام آیا، حسین نے اپنے گلے سے لگایا، اپنے سینے سے لگایا، بھائی کا کے خطاب کیا، حور بیٹھ گیا، حسین رونے لگے، کہنے لگا حور مولا میں جانتا ہوں آپ کیوں رو رہے ہیں، اس لیے نا کہ آپ کے خیمے میں پانی نہیں ہے اور آپ ہماری میزبانی نہیں کر سکے، مولا بس ایک کرم کر دو میرے اوپر۔ کہا کیا ہے حور، کیا کرم؟ کہا میرے بیٹے کو مرنے کی اجازت دے دو۔ کہا حور فاطمہ کے لال سے مانگا بھی تو یہ، سوال بھی کیا تو یہ، مگر یہ بتا تو اپنے بیٹے کو مرنا ہوا کیوں دیکھنا چاہتا ہے؟ تو وہ سنیے جو جواب دیا ہے حور نے، مولا میں اپنے دلی طور پر طے کر چکا ہوں کہ آپ کا اکبر شہید ہوگا، ہم شکی پیغمبر شہید ہوگا، اس کا داغ اس کا غم آپ کے دل پر وارد ہوگا، آپ کو کیا صدمہ پہنچے گا، میری کارن تو ہوا، میں اپنے بیٹے کو مرتبہ دیکھ کر اس غم کا کیفیت معلوم کرنا چاہتا ہوں جو مجھ سے ارتکاب ہوا، مولا اجازت دے 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 دے۔ جب مولا نے کہا نہیں حور تو مہمان ہے، ابھی ابھی آیا ہے، سائے میں بیٹھ جا، تو ہاتھوں کو جوڑ کے کہا مولا آپ کو آپ
کی ماں کی عصمت کا واسطہ، فاطمہ زہرا کی طہارت کا واسطہ، اور دیر نہ کرو حسین اٹھے جاؤ علی، خدا حافظ، ہماری دعائیں تمہارے ساتھ ہیں۔ حر کا بیٹا میدان میں گیا، اب جنگ مغلوبہ عجیب و غریب انداز سے لڑا ہے۔ حر کا بیٹا ادھر لشکر یزید کو اور زیادہ گئے، چونکہ ان کو چھوڑ کے حسین سے مل گئے تھے نا، چاروں طرف سے حملے۔ اب حر کا بیٹا گرا، اور جیسے گرا تلواروں پہ تلواریں پڑی، نیزوں پہ نیزے پڑے، باغی سمجھ کے مارا گیا، اور زیادہ غصہ تھا، زیادہ جلال تھا۔ حر کا بیٹا گھوڑے سے گرا تو گھوڑے سے گرتے گرتے گا، بابا میرا آپ کا سلام۔ تو حر کہتا ہے کہ سوچو باپ کتنی رفتار سے چلا ہوگا، اور تازہ دم تھا، پیاسا نہیں تھا، بھوکا نہیں تھا، ابھی لشکر سے آیا تھا، یزید کے لشکر سے کھائے پیے تھا حر، بھوکا پیاسا نہیں تھا۔ حر کہتا ہے میں پوری طاقت کے ساتھ دوڑا اپنے بیٹے کی لاش پر آنے کے لیے، اور حسین کو خیمے میں چھوڑ کے آیا، لیکن جب میں اپنے بیٹے کی میت پہ پہنچا تو میں نے دیکھا حسین کا زانو ہے اور میرے بیٹے کا سر ہے۔ ارے میں قدموں پہ گر پڑا، مولا یہ غلام نوازی کی حد ہے، آپ اپنا زانو ہٹا لے، مولا ہٹا لیے، غلام ہے، یہ زانو تو علی اکبر کے سر کے لیے ہے، آپ ہٹا لیں۔ کیا کرے گا حر اگر میں زانو سے سر ہٹا دوں تیرے بیٹے کا؟ مولا میں اس کا لاشا اٹھاؤں گا۔ ارے میرا مولا کھڑا ہو گیا، وہ تجھے نہیں معلوم میرے نانا کی شریعت میں باپ کو بیٹے کی میت اٹھانا مکروہ ہے، اور یہ کہہ کے حر کو بٹھا دیا، حر کے بیٹے کا لاشا اٹھایا، مگر جب عصر کے بعد حسین نے علی اکبر کا لاشا اٹھایا تو روایت کہتی ہے حر کا لاشا تڑپ رہا تھا، اے مولا باپ پر بیٹے کا لاشا اٹھانا مکروہ ہے۔ حسین کلیجہ پکڑ کے بیٹھ گئے، اے میرے حر میں اکیلا ہوں، کوئی میرا ساتھی نہیں، کوئی مددگار نہیں۔ سیعلم الذین ظلموا ایام ینقلبون علی لعنۃ اللہ وعلی القوم الظالمین ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ پروردگار عالم تو اس مجلس اعزا کا واسطہ، ہماری اس پہلی منزل کا واسطہ، ہماری مودت کے اس پہلے مرحلے کا واسطہ، اس ذکر عظیم کا واسطہ، ہمارے گناہ صغیرہ و کبیرہ معاف فرما۔ معبود ہماری قوم میں جو بیمار ہیں ان کو شفا عاجل اور صحت کامل بطفیل سید سجاد علیہ السلام بیمار کربلا عطا فرما۔ معبود حضرت حجت کے ظہور میں تاجر کر۔ پروردگار ہمیں کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کے، ہمیں اپنے اہل بیت کا وفادار رکھ، اہل بیت کے چاہنے والے دنیا میں جہاں کہیں بھی ہیں ان کی حفاظت فرما، ان کو اپنی رحمت کی نگرانی میں زندہ و سلامت رکھ۔ ماتم حسین۔